کہ محرم میں ہمارا گھر بھی عالی شان ہوتا ہے، محرم میں ہمارا گھر بھی عالی شان ہوتا ہے، علی کا شاہزادہ ان دنوں مہمان ہوتا ہے۔ کہ جب ماہ عزا چمکا سرے فصل محرم، جب ماہ عزا چمکا سرے فصل محرم، آنکھوں کے دریچے بھی منور نظر آئے، اور دل کہتا ہے میرا کہ کروں حشر تیری پیاس، شاید سبب خلقت کوثر نظر آئے، اور عباس نے اس پیاس میں ٹھکرا دیا دریا، جس پیاس میں قطرہ بھی سمندر نظر آئے، اور میں خوبی قسمت کے ہر ایک شہر میں گھوما، میں خوبی قسمت کے ہر ایک شہر میں گھوما، کعبہ بھی عزا خانہ سرور نظر آئے، کعبہ بھی عزا خانہ سرور نظر آئے، اکبر کی عزا، شام کی
کے لشکر میں پہنچی، اکبر کی اذان شام کے لشکر میں پہنچی، ایک حور کے سوا امت بے گھر نظر آئے۔ نعرہ صلوات اب وہاں ہے ہی نہیں
نہیں تھا جہاں طوفا پہلے، وہ تیرے شبیر مگر تیغ تھی آنکھوں والی، تیرے شبیر مگر تیغ تھی آنکھوں والی، وار تلوار کا مشہور تھا اندھا پہلے، وار تلوار کا مشہور تھا اندھا پہلے، پائے سرور میں نظر آ گئی گل کو جنت، پائے سرور میں نظر آ گئی گل کو جنت، شہ کے بہلول نے طے کر لیا سودا پہلے، شہ کے بہلول نے طے کر لیا سودا پہلے، کربلا ہے تو نظر فکر کے ہیں ہاتھ کھلے، کربلا ہے تو نظر فکر کے ہیں ہاتھ کھلے، ورنہ قارون کا خالی تھا خزانہ پہلے، بام پر ماہ عزا آ کے ٹھہر جا پہلے۔ میری گزارش ہے محترم مولانا عبدالفتاح صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز کریں تو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، وأيضا قال حسین منی وأنا من الحسین، درود پڑھیے۔ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق دی ہے کہ ہم اور آپ ماہ محرم کو درک کر سکیں۔ بہت سارے ایسے دوست، ساتھی، رشتہ دار، ہمسائے ایسے لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں یہ آرزو رہ چکے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ اس ماہ محرم تک کے نہیں پہنچ پائے۔ وہ محرم، وہ عزا، وہ گریہ، وہ عشق، وہ سینہ زنی، وہ ماتم داری کہ جس سے انسان بہت جلدی قرب الہی حاصل کر لے، بہت جلدی کمال کے راستے میں گامزن ہونے کے بعد کمال کے درجات کو حاصل کریں۔ اسی لیے امام حسین صاحب کو سفینۃ النجات کہا گیا ہے، سفینے کی مثال دی گئی، مصباح الہدی کہا گیا، سراج الہدی کہا گیا۔ اور اپنی گفتگو کو آغاز ہونے سے پہلے یہ ہم بتا دیں، البتہ آپ لوگ کو یہ یقین ہے لیکن تذکر کے طور پر، کہ کوئی بھی اس بارگاہ میں
اس بارگاہ میں چھوٹی سی خدمت بھی اگر کرے گا تو اس کو اسی دنیا میں دے دیا جائے گا، اور اہل بیت کسی کے قرضدار نہیں رہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کرم بنا، یہ کریم ابن کریم ہے، یہ مظہر رحمت الہی ہے، تو یہ کسی کے قرضدار نہیں رہیں گے۔ میں جب آ رہا تھا تو میں نے دیکھا جیسے آپ لوگوں کی بعض لوگوں کا سینے پہ والنٹیئر لکھا ہے، یعنی اگر اس کا ترجمہ کریں خادم خدام اہل بیت، نسبت کدھر ہے؟ نسبت اہل بیت اور ائمہ کی طرف ہے، یہ خدام اہل بیت ہے، یہ خادمان اہل بیت ہے۔ اب جب جس کی طرف نسبت ہے، اب ان کے خدام کے ساتھ جو اہل بیت نے سلوک کیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں خادمہ بھی خادمہ نہیں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ گنبر یہاں غلام نہیں ہے، حضرت فضہ یہاں کنیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ان کے ساتھ ویوہار اور برتاؤ ہے کہ گویا یہ اہل بیت کے گھرانے کے ہیں، تو یہ شرف چاہیے اور یہ انتخاب کیے جاتے ہیں۔ بھائی ہمیں کیوں نہیں انتخاب کیا؟ کیوں ان کو انتخاب کیا گیا؟ یہ رزق ہے جو لکھا گیا ہے، جو آپ کے نام قرآن نکلا ہے، تو اس بارگاہ میں اگر کوئی چھوٹا سا بھی کیوں کام نہ ہو، اگر وہ انجام دے رہا ہے تو اس کا صلہ اہل بیت اسی دنیا میں اسے دے دیں گے، اور اہل بیت کسی کے قرضدار نہیں رہتے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جب قافلہ شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو یزید نے قافلے سالار سے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، اچھا ویوہار اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان لوگوں کو مدینے تک پہنچانا۔ آپ غور کریے گا، جب یہ کاروان حضرت زینب کا مخدرات عصمت و طہارت کا کاروان جب شام کی طرف جا رہا تھا تو چونکہ یزید نے کہا تھا کہ اب ان کے ساتھ ظلم بس ہے، ہمارا تختہ ابھی کے ابھی پلٹ جائے گا، اب اگر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا تو اس قافلے سالار سے کہا کہ ان کے ساتھ اچھا ویوہار اور اچھے اخلاق سے ان کو پہنچانا مدینے تک کے۔ کہتے ہیں کہ مخدرات عصمت و طہارت جہاں رکنا چاہتی تھی وہاں قافلہ کو یہ روک دیتا تھا، جہاں یہ مخدرات عصمت و طہارت چاہتی تھی کہ مرد دور ہو جائے تو وہ قافلے سالار مردوں کو دور کر دیتا تھا۔ کہا یہ جب کاروان مدینے پہنچا تو حضرت زینب نے ایک شال بچھایا، شال بچھانے کے بعد ان خواتین سے کہا اگر تمہارے پاس جو کچھ اگر بچا ہے قیمتی تم لوگ اس میں رکھ دو، اور تھوڑا بہت جو یزید نے اگر واپس کیا تھا وہ بھی حضرت زینب نے اس میں رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد اس شال کو اس قافلے سالار کے پاس بھیجا۔ جب قافلے سالار نے اس کو دیکھا کہ یہ کیا ہے، میں نے تو اپنے کام کے میں نے پیسے پہلے ہی دے دیے ہیں، اور چونکہ اس حاکم وقت کا یہ حکم تھا کہ اچھا ویوہار رکھنا، اچھا اخلاق، تو میں نے اسی پر عمل کیا، یہ کیا ہے میں نے پیسے لے لیے پہلے۔ کہا نہیں، یہ حضرت زینب نے تمہیں ہدیہ بھیجا ہے چونکہ تم بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ان خواتین کو تم نے مدینے تک کے پہنچایا۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے سنا، کہا وہ زمین میں اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور گرانے کے بعد زمین کی مٹی اس نے اپنے سر و صورت پھینکنا شروع کر دی کہ ہم نے کتنے غریب گھرانے کو قتل کیا۔ دیکھ رہے ہیں یہ اہل بیت کا گھرانہ غریب گھرانہ، تو یہاں چھوٹا سا کام کوئی چھوٹا نہ سمجھے، ہمارے باپ کا کام نہیں ہے،
آپ کے باپ کا کام نہیں ہے بھائی، ہم اور آپ کتنے دن نہ ہمارا نام زندہ رکھ سکتا ہے؟ کتنے دن، کتنا ہماری کمیٹی زندہ رکھ سکتی ہے؟ 100 سال، 200 سال۔ یہاں آنے کے بعد اگر ہم نے اپنے تشخص کو ختم کر دیا، اپنے آپ کے تشخص جو میرا ہے ہم نے ختم کر دیا، اور دریا یہ عشق امام حسین میں ہم بہ گئے تو ہماری بقا ہے۔ اور اگر مختلف ندیاں جیسے دریا میں بہتی ہیں، چونکہ دریا میں بہتی ہیں وہ باقی ہیں، اور یہ بھی ایسے ہی ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو عشق امام حسین میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تو ہم باقی ہیں، ہماری بقا۔ اسی لیے اہل بیت نے کیا سکھایا ہے؟ یہ نہیں کہا یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، انہی نے ہی کہا یہ عزادار حسین ہے، یہ عزادار حسین۔ یعنی اس خیمے میں آنے کے بعد غریبی اور امیری کا کوئی معیار نہیں، کالے گورے کا کوئی معیار نہیں، ایرانی انڈین کا کوئی معیار نہیں، اس خیمے میں آنے کے بعد سب کے سب عزادار ہیں، اور یہ تشخص ہمیں دیا گیا، اور اس تشخص سے ہمیں آپ کو یاد کیا گیا۔ کون امام حسین؟ اس محرم اس امام حسین علیہ السلام کا ذکر گریا حضرت آیت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بارگاہ میں آنے کے بعد کم نہ مانگیے گا، بہت مانگیے گا، اور خصوصاً ماہ محرم میں مستقل دعا کریے گا کہ آپ کے رزق میں اشک بر حسین لکھا جائے، اور ہر ایک کے آنکھ نم نہیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں۔ کہا علماء فرماتے ہیں دعا کریے گا کہ یہ لکھا جائے یہ رزق آپ کے لیے، اور علماء کی سیرت یہ تھی ماہ مبارک رمضان میں وارد ہونے کے لیے پروردگار نے کتنے مہینے مقدماتی طور پر پیش کیا ہے، ہمیں آمادہ کیا ہے؟ ماہ رجب اور ماہ شعبان۔ ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمیں تیار کرنے کے بعد، آمادہ کرنے کے بعد ماہ رمضان میں ہمیں داخل کرواتا، تو یہ شہر اللہ تھا، اور محرم شہر الحسین ہے۔ علماء اسی لیے اس مہینے کا وارد ہونے سے پہلے کہتے ہیں علماء 2 مہینے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، اپنے آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے پیروں کو گناہ سے روک دیتے تھے کہ اگر یہ آنکھ ناپاک ہو تو اس آنکھ سے اشک بر حسین نہیں جاری ہوگا، اگر یہ کان ناپاک ہو تو اس کان پہ مصیبت امام حسین، فضائل امام حسین کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اگر یہ پیر ناپاک ہو تو اس پیر کو توفیق نہیں ملے گی کہ وہ فرش اعظم میں جا کر بیٹھ سکے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ان کے رزق میں نہیں لکھا گیا ہے، ارے ابھی تھکے ہوئے ہیں، ارے ابھی یہاں سے آئے ہیں، 10 دن کی بات ہے، جیسے تم اپنے 70 سال زندگی کے سنوارنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو، ویسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنوارنے کے لیے یہی فرصت ہے، اگلے سال ملے یا نہ ملے، اگلے سال ہو یا نہ ہو، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ صلوات دیجیے حسین ابن علی، حسین ابن علی، حسین ابن علی، یہ عشق ہے ان حسین کی اس اولاد ہمیں دیوانے یہ مارا بے عشق حسین واک سینے کو نہیں، یعنی کیا؟ یعنی ہم کو اور آپ کو حسین کے عشق اور حسین پر گریا اور حسین کا عشق ہے،
جو ہمیں اور آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے. ہمارا ویکسینیشن اشک بر حسین ہے. یہ اشک بر حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. اور یہ بزم حسین شفا ہے. یہ فرش اعزا شفا ہے. کیوں شفا؟ کیوں شفا؟ اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب مصیبت امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے ملائکہ مقرب الہی اس بزم آ جاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. جہاں حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا ہے خود صاحب عزا وقت کا امام حاضر ہو جاتا ہے. تو کیا اس بزم میں شفا کے علاوہ کچھ اور ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا؟ یہاں شفا شفا. جب یہ عقیدہ رکھیں گے تو شفا ملے گی. فرمایا امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکیت علی الحسین علیہ السلام حتی تصیر دموعک علی خدیک. اگر تم نے حسین ابن علی پر گریہ کیا ایسا گریہ کہ تمہارے اشک جاری ہو کے تمہارے چہرے پر جاری ہو گئے. فرمایا غفر اللہ لک کل ذنب اذنبته صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا. امام حسین علیہ السلام پر گریہ ایسا کہ اشک جاری ہو جائے. امام فرماتے ہیں غفر اللہ، اللہ مغفرت کرتے رہے ہر اس گناہ کو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، چاہے کم ہو چاہے زیادہ. یہ حسین ابن علی، حسین ابن علی پر اگر کوئی چھوٹا سا بھی کیا اگر کوئی انجام دے تو اسی دنیا میں اجر اسے مل جاتا ہے، اسی دنیا میں اسے عطا کر دیا جاتا ہے. ایک سوال دیجیے دین کو سمجھنا، دین کو سمجھنا، فہم عمیق دین سخت ہے. دین کی گہرائیوں کو سمجھنا اس کے لیے ٹائم درکار ہے، ٹائم لگتا ہے. حضرت فاضل علیہ کرام فرماتے ہیں کہ 30 سال تک کے کوئی انسان اگر دین سمجھنا چاہے اس کو وقت لگانا ہوگا، مختلف علوم کا اسے ماہر بننا ہوگا، تب جا کے دین سمجھ پائے گا. صحیح؟ لیکن کہا دین پر عمل آسان ہے. آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ دین پر عمل کرنا آسان ہے. کبھی کبھی ایک نیت، ایک فکر، ایک عمل انسان کو نجات دے دیتی ہے، انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے. تو فہم دین کا وہ سخت ہے، گہرائیوں میں اتر کر دین کو حاصل کرنا یہ سخت ہے. لیکن دین پر عمل کرنا آسان ہے. ایک نیت، ایک عمل، وہ بہت آسان ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک گلاس پانی جب پی رہا ہے تو پانی پینے سے پہلے اگر بسم اللہ کہے گا اور جب اس نے ایک گھونٹ پیا اور اس کے بعد اگر اس نے الحمدللہ کہا، پھر ایک گھونٹ پیا، پھر الحمدللہ کہا، پھر ایک گھونٹ پیا، پھر الحمدللہ کہا، تو امام فرماتے ہیں اس نے اس عمل سے اپنے لیے جنت کو خرید دیا، جنت کو واجب کر دیا. ایک عمل ہی چھوٹا سا، بہت آسانی سے اس کو جنت مل گئی.
قرب الہی حاصل ہو گیا، کمالات کے درجے اس کو حاصل ہو گئے. تو دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کبھی کبھی ایک فکر، ایک نیت انسان کو نجات دے دیتی ہے. ایک صحابی تھا، امام صالح علیہ السلام کے گھر پہ وہ پہنچا اور رات اس نے گزاری. بلند آواز سے صلوات دیجیے. رات گزارنے کے بعد اس نے آدھی رات میں وہ اٹھا. اٹھنے کے بعد دیکھا امام صادق علیہ السلام مصلی عبادت پہ ہے اور نماز شب اور گریہ اور زاری اور تضرع. تو اس نے جب امام کی یہ حالت دیکھی، یہ کیفیت دیکھی، تو اس نے کہا اگر بندگی یہ ہے، اگر بندگی یہ ہے، اللہ کی عبادت یہ ہے، تو بھیا واہ ہمارے حال پر. خوش ہو گیا. اگلے دن جب اس نے امام کو دیکھا تو امام کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا مولا میں نے آپ کو کل آدھی رات میں دیکھا تھا اور آپ کی عبادت کو دیکھا گیا. دیکھنے کے بعد میں نے بہت حسرت اور میں اپنے آپ پر بہت میں نے ملامت اور میں تعصب کھایا اپنے حال پر کہ کیا آپ کی بندگی، کیا آپ کی عبادت ہے اور کہاں ہم. تو مولا نے فوراً کہا تم نے بھی کوئی ایسا کم کام نہیں انجام دیا تھا، تم نے بھی بہت بڑا کام کیا تھا. صحابی کہتے ہیں میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، میں تو سو رہا تھا. کہا یاد کرو کہ جب تم آدھی رات کو اٹھے تھے، اٹھنے کے بعد جب تم نے پانی پیا تو پانی پینے کے بعد تم نے میرے جد حسین پر سلام کہا. پانی پینے کے بعد تم نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا. تو تم نے کوئی کم کام نہیں کیا، تم نے بہت بڑا کام کیا. یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک عمل، ایک نیت، ایک فکر انسان کو نجات دے دیتی ہے. اب جو شخص کہہ رہا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یعنی کیا؟ یعنی وہ سلسلے امامت کو اپنا رہا ہے، وہ غدیری سلسلے کو اپنا رہا ہے، وہ دشمنان اہل بیت پر تبرہ کر رہا ہے، اہل بیت سے تولا کر رہا ہے. ایک نیت. تو میں نے کہا دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے پانی پینے کے بعد ہمارے جد حسین ابن علی پر سلام کہا مثل من استشهد مع الحسین، یہ شخص ویسا ہی ہے جیسے گویا یہ امام حسین کے ساتھ شہید ہو گیا. اس کا اجر یہ ہے، اس کی منزلت یہ ہے. ایک صلوات دیجیے عمل کرنا بہت آسان رکھا. ہم بہت یعنی ایسے ایسے کام ہیں کہ اگر ہم انجام دیں گے ہمیں وہ مراتب قرب الہی کے وہ حاصل ہو جائیں گے، ہمیں کمال حاصل ہو جائے گا. ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس اور کہا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے. تو رسول نے اپنے ایک صحابی سے کہا آپ ان کو قرآن سکھا دیا. کہتے ہیں کہ وہ صحابی ان شخص کو لے کر کنارے بیٹھ گئے اور قرآن سکھانے لگا. کہ جب اس آیت میں پہنچا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جب میں یہ سکھانے لگا تو اس شخص نے کہا کہ یہ قرآن ہے. اس نے کہا بھائی قرآن ہی آپ کو سکھا رہے ہیں، قرآن ہے. تو کہا بس کافی ہے. وہ اٹھ کے چلا گیا. جانے کے بعد وہ شخص رسول کے پاس آیا، کہا جو آیا تھا قرآن سیکھنے وہ بہت بے حوصلہ تھا، بہت اس کو جلدی تھی، وہ ابھی سورہ مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی قرآن کی ایک سورہ مکمل نہیں تھی، سورہ نہیں سیکھا تھا. جیسے ہی اس آیت پر پہنچا
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ اٹھ کے چلا گیا. پتہ ہے رسول نے کیا کہا؟ آیا تھا تو ایسے ہی تھا. جب واپس گیا رجع فقیہن، جب وہ واپس گیا وہ فقیہ بن کر کے گیا. یعنی اس نے اس دو آیت پر توجہ کرنے سے اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس کائنات میں اسے کرنا کیا ہے. رجع فقیہن، وہ دین سمجھ گیا پورا کا پورا. اب دیکھیں کتنا آسان ہے دین پر عمل آسان ہے. ایک عمل، ایک نیت، ایک فکر انسان کو نجات دے دیتی ہے. ایک اشک بر حسین، فرش عذاب کا ایک حصہ پکڑ کے بچھانا، اس بارگاہ میں جھاڑو دینا، پرچم لگانا، اور کیا آپ بتائیے اس کے علاوہ ہمیں اس کائنات میں کچھ اور کرنا ہے؟ ہم آئے ہیں کس لیے؟ اگر یہ نہ ہو ہماری اگر موت ہو جائے، ہم کیا دکھائیں گے خدا کے سامنے؟ کہ ہم موبائل کھیلتے تھے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر، ہم بہت اچھی میرے پاس بائک تھی، سنڈے کے دن ہم بائک چلاتے تھے، ہم اپنی باڈی بنا کے سننے کے لیے جم جاتے تھے، ہم اسٹار پلس کی سیریل دیکھتے تھے. سب فارسی میں کہتے ہیں پوچھ نظر آئے گی، خالی نظر آئے گی. آنکھیں بند کر لیے اور بند کرنے کے بعد آپ یہ کہیے کہ اگر ہماری موت آ جائے اور ابھی حساب و کتاب ہونے لگے کیا پیش کریں گے؟ یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ جو ان لمحوں کو ہمارے روز قیامت کے لیے محفوظ کر دیا. ان لمحوں کے علاوہ کچھ اور دکھا سکتے ہیں کہ پروردگار ہاں کچھ لمحے ہیں کہ جس لمحوں میں سوائے عشق بر اہل بیت، سوائے محبت اہل بیت، سوائے قرآن کی آیتیں سننا، سوائے روایتیں سننا کچھ اور میں نے نہیں کیا. ابھی آپ آنکھ بند کر لیے، ان 2 دنوں میں دیکھ لیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو خدا کے بارگاہ میں آپ پیش کر سکتے ہیں. مجلس کرانا ہے گھر میں، اس کے لیے گئے حصہ لینے، فرش عزا بچھانا ہے، پرچم لگانا ہے، پیسے خرچ کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، مجلس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور نظر آئے گا؟ باقی جو کام ہے ہمارے وہ 70 سال، 60 سال، 50 سال، 100 سال زندگی کو سنوارنے کے لیے تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنوارے گا وہ یہی ہے، وہ یہی وزن اہل بیت ہے. ایک نیت، ایک فکر، بس میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. مرحوم حضرت آیت اللہ عراقی کا اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے آیت اللہ عارف بزرگ، ان سے نقل کیا جاتا ہے کہ نجف میں ایک عالم دین تھے آخوند خراسانی. آخوند خراسانی نے کتاب لکھی ہے کفایہ، کفایت الاصول. یہ وہ کتاب ہے اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اگر کسی کو عالم بننا ہے بغیر ان کی کتاب پڑھے ہوئے وہ عالم نہیں بن سکتا. ان کے ایک شاگرد تھے اب مرزا عبداللہ گلپائگانی. مرزا عبداللہ گلپائگانی کہتے ہیں کہ بہت ذہین، مجتہد، عالم، اور آخوند خراسانی ان کو بہت چاہتے تھے. آخوند خراسانی کا اور بھی شاگرد تھے جیسے مرزا نائینی، جیسے آیت اللہ بروجردی، لیکن ان کو بہت چاہتے تھے. یہ جب کبھی درس میں سوال کرتے تھے تو آخوند خراسانی کہتے تھے سب چپ ہو جائے، فاضل سوال کر رہا ہے، فاضل سے خطاب کرتے تھے. لیکن ان کی موت جوانی میں ہو گئی، 50-60 کے درمیان ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے علماء 50-60 میں تو مجتہد بنتے ہیں، اور یہ 50-60 میں دنیا سے چلے گئے.
کہتے ہیں بعض لوگوں نے ان کی برزخ دیکھی، بعض علماء نے ان کی برزخ کی کیفیات دیکھے جو عرفا تھے. کہتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ مرزا عبداللہ ابن بائگانی آپ کی برزخ اور آپ کا حساب و کتاب کیسے تھا؟ فرماتے ہیں حساب و کتاب کی چونکہ بات آ گئی تو میں بریکٹ میں بتا دوں کہ حساب و کتاب بہت صحیح ہوتا ہے. روایت کے جملے یہ کہ ابھی جو حساب و کتاب اس مردے کا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جب ہو رہا ہوتا ہے ابھی جو لوگ تشییع جنازہ کے لیے آئے ہیں ان کے پیروں اور ان کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے. اتنے جلدی حساب و کتاب ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب مردے کو قبر کے حوالے کرے تو سب چھوڑ کر نہ چلے جائیں بلکہ کچھ لوگ رک کے قرآن پڑھے، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ قدر پڑھے. اسی لیے حضرت زہرا نے ہمارے امیر المومنین سے کیا وصیت کری کہ اے علی میرے قبر پہ قرآن پڑھنا. کہا حساب و کتاب بہت صحیح ہوتا ہے. کہا جب حساب و کتاب مجھ سے ہونے لگا یعنی مرزا عبداللہ ابن بائگانی سے، کہا ملائک نے کہا تم کیا لائے ہو؟ تو مرزا عبداللہ ابن بائگانی نے کہا میں کتابیں میں نے لکھی ہیں، میں کتابیں لایا ہوں، میں نے شاگرد تربیت کیے ہیں، میں وہ لایا ہوں. تو فرشتوں نے پلٹ کے کہا، ملائک نے پلٹ کے کہا بھائی کتابوں کے پیچھے تمہارا نام تھا، اس سے تم نے شہرت پا لی، ہو گیا تمہیں شہرت مل گئی، سب جگہ یہ چرچا ہو گیا مرزا عبداللہ ابن بائگانی فاضل تھے، بڑے اچھے شاگرد تربیت کے، ہو گیا تمہارا. اور کیا لائے ہو؟ اس میں مرزا عبداللہ ابن بائگانی فرماتے ہیں میں مجلس لایا ہوں، ذکر لایا ہوں، عشق لایا ہوں. کہا یہ تو سب لاتے ہیں، تم عالم تھے، تم نے اس میں کیا ایسا بڑا کام کیا ہے؟ تو مرزا اور کیا لائے ہو؟ تو مرزا عبداللہ ابن بائگانی کہتے ہیں کہ میں نماز لایا ہوں، روزے لایا ہوں، حج لایا ہوں، اور کیا کیا؟ تم عالم تھے، یہ تو دوسرے بھی کرتے ہیں، تم عالم ہو کر تم نے اس میں کیا ایسا خاص کام کیا ہے؟ اور کیا لائے ہو؟ تو مرزا عبداللہ ابن بائگانی کہتے بھائی میں جو کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو دوسرے بھی کرتے ہیں اور میرے پاس اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو ملائک پلٹ کے کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے پاس ایک بہت بڑی قیمتی عمل ہے، بہت گراں قدر عمل ہے. تو مرزا عبداللہ ابن بائگانی فرماتے ہیں نہیں بھائی مجھے تو کوئی یاد نہیں آ رہا ہے ایسا عمل، کوئی قیمتی عمل جو تھا میں نے بتا دیا. ملائک کہتے ہیں یاد کرو جب تم نجف میں پڑھتے تھے تمہارے گھر میں کچھ مہمان آ گئے ایران سے، تمہارے شہر گلپائگان سے بن بلائے. جب وہ آئے تمہارے گھر میں ان کے استقبال کے لیے کچھ نہیں تھا، تم گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد نجف کے اندھیری گلیوں میں تم کسی سے قرض لینے کے لیے نکلے تاکہ ان کے لیے کچھ بندوبست کر سکے. تمہارا پیر پتھر سے لڑا اور تم گر گئے. گرنے کے بعد تم نے یہ سوچا خدایا اتنا عظیم شاگرد آخوند خراسانی کا جو شاگرد تربیت کرتا ہے، کتابیں لکھا ہے، اس کی حالت ایسی کہ تم نے یہ گلا اور شکوہ کیا خدا سے. کہ لیکن جیسے ہی تم نے گلا اور شکوہ کیا فوراً تم نے کہا ارے نہیں یہ جو آئے ہیں یہ مولا علی کے مہمان ہیں، یہ برکت لے کر آئے ہیں. اور یہ سوچ کر تم نے الحمدللہ کہا یہ تمہارا عمل اور یہ تمہاری سوچ اور یہ تمہارا الحمدللہ کہنا تمہارا پورا برزخ دنیا سے قیامت تک اور برزخ کا پورا سفر کا بندوبست یہی عمل کر دے گا. ایک فکر، ایک نیت، ایک عمل انسان کو نجات دے دیتا ہے. یعنی انسان کوئی یہ نہ سوچے کہ اس بارگاہ میں اہل بیت کی بارگاہ میں کوئی عمل چھوٹا ہے. ہاں یہ وہ بارگاہ ہے کہ چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا بلکہ دلوں کی
خلوص کو دیکھا. یہ حسین ابن علی جس بزم میں جس فرش اعظم میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ وہ بزم ہے، یہ وہ کریم بزم ہے جس کا ہم اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو کریم ابن کریم. اور جو لوگ حاضر ہیں بزم میں فرش اعظم پر، جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کو انتخاب کیا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے. کیوں بلایا جاتا ہے؟ دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے. کیونکہ کس کا ذکر کر رہے ہیں ہم؟ حسین. کون حسین؟ جو کریم ابن کریم. کہتے ہیں کہ گدا مانگنے والا خدا ہم سب کو گدایان اہل بیت قرار دے کہ اس بارگاہ میں آ کے مانگے. میں نے کہا اللہ مانگی، کہتے اس بارگاہ میں آنے کے بعد بہت مانگیے. آپ جب اس بارگاہ میں آنے کے بعد بہت مانگیے گا، یعنی آپ کو اہل بیت کے قریب ہونے پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے. کہتے ایک شخص آیا امام حسین کے گھر پر اور کہا مولا میں 400 درہم کا قرض دار ہوں. جیسے ہی مولا حسین نے سنا، مولا نے قمر سے کہا قمر جاؤ گھر میں جو کچھ درہم و دینار ہے وہ لے کر آ جاؤ. کہتے ہیں قمر جا کے جتنے درہم و دینار ہے وہ لے کر آتے ہیں. امام حسین اپنی ردا کو بچھاتے ہیں اور بچھانے کے بعد وہ درہم و دینار اس پر لگتے ہیں. حسین ہے نا، اور وہ کیا گدا خوش قسمت ہے کہ جس کو ردا یہ حسین ابن علی ملی. مانگنے والا دے دے 400 درہم کا مانگنے والا تھا، قرضدار کا دے دیتے. ردا کیا دے رہے؟ یہ کریم ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین نے اس کو تمام درہم و دینار کو اپنے ردا میں سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد دروازہ کھولا نہیں بلکہ دروازے کے باہر اپنے ہاتھ کو باہر کیا اور کہنے لگے معاف کرنا، گھر میں جو کچھ تھا میں نے دے دیا، اگر اور ہوتا تو میں اور دے دیتا. خدا کی قسم حسین ابن علی کریم کیوں دروازہ نہیں کھولا کہ کہیں اس کی نگاہ امام حسین کی نگاہ پر پڑنے کے بعد کہیں شرمندہ نہ ہو جائے. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس گدا اس مانگنے والے اس انسان کی گریہ کی آواز سنے. امام حسین دروازے پر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں ارے میں نے تو کہا تھا میرے پاس جو کچھ ہے میں نے دے دیا، اگر اور ہوتا تو میں دے دیتا، تم گریہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں گریہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نے نہیں دیا، میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں مجھے 400 درہم کی ضرورت تھی، آپ نے 4000 درہم کی عطا کر دی، اور پھر آپ ہم سے معافی طلب کر رہے ہیں. یہ وہ گھرانا ہے، یہ وہ حسین. ان حسین کیس کے آدم ہمیں دیوانی روز ان چشم شیز پدر خلق عالم. یہ حسین کون ہے؟ کہ پوری عالم اس وقت غمزدہ ہے، پوری دنیا تمام مخلوقات حسین ابن علی پر گریہ کرتا. آج ایک محرم اور شب لگ گئی تھی 2 محرم. گریہ میں کفر نہ کریے گا، پتہ نہیں اگلے سال ہو یا نہ، پتہ نہیں شب عاشور تک پہنچے یا نہ پہنچے.
آپ دیکھیے ابھی پہلی شب لگی تھی، اب 2 شب دوسری شب لگ گئی، شب 2 محرم اتنے جلدی گزر جائے گا کہ لگے گا ابھی شب عاشور۔ آج کہتے ہیں الوداعی پڑھی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام، پڑھے تو انسان کیسے پڑھے؟ حسین کی اپنے نانا سے وداعی پڑھے یا حسین کی اپنے فاطمہ الزہرا سے وداعی پڑھے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام حسین مدینے سے مکے کی طرف جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے